نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، مدینے میں مرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ کس جانے جانا کا فیض نظر ہے، یہ کس جانے جانا کا فیض نظر ہے کہ جی سے گزرنے کو جی چاہتا ہے۔ بگڑنے ہی میں عمر گزری ہے ساری، بگڑنے ہی میں عمر گزری ہے ساری، خدایا سنورنے کو جی چاہتا ہے۔ عمل کی میرے پاس اساس کیا ہے، عمل کی میرے پاس اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت آقا تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، الحمدللہ آج کی یہ ہماری مجلس تقریب نماز تراویح میں تکمیل قرآن کریم کی مجلس ہے، بڑی ہی بابرکت باسعادت مجلس۔ میں سب سے پہلے حضرت قاری صاحب کو قرآن کریم سنانے پہ، آپ حضرات کو سننے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ یہ سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کہہ دو آمین۔ بلا تاخیر و تمہید میں اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز جتنی آپ کی توجہ ہوگی اتنا ہی تھوڑے وقت میں بیان اور بات زیادہ ہوگی۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کی روشنی میں دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، نمبر ایک فضائل پہ، نمبر دو عقائد پہ، اور اپنی بات کو سمیٹ لینا ہے۔ فضائل سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر اگر کسی بھی مسلمان سے سوال کیا جائے، وہ مسلمان چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، نیک ہو یا گنہگار، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، عالم ہو یا غیر عالم، اگر اسے سوال کیا جائے آخرت میں تو کیا چاہتا ہے، تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا کہ اللہ آخرت میں مجھے جنت عطا کر دیں، کہہ دو بے شک اللہ مجھے جنت عطا کر دے۔ میں نے کہا وہ جانتا بھی ہے میرے اعمال جنت والے نہیں ہیں، میں تو گنہگار ہوں، لیکن اس کے باوجود اس کی طلب کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات وہ کیوں کہتا ہے؟ انسان کی فطرت کے اندر یہ بات شامل ہے، انسان اپنے اصلی گھر سے محبت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک بندہ یہاں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں رہتا ہے، کام کاج کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک میں چلا گیا، اب وہاں پہ وی آئی پی رہائش، پروٹوکول، کھانا، گاڑی سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو اس کا اصلی گھر ہے یہاں پہ، اس کی محبت ہر وقت اس کے دل میں باقی رہتی ہے، اس کی کشش اسے اپنی طرف کھینچتی ہے کہ کب موقع ملے اور میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس لیے ہم سب کا اصلی گھر جنت ہے، کہہ دو بے شک۔
کئیاں بندیاں نو شک ہے. میں نے کہا جن کو شک ہے وہ اپنی شک دور کر لے. ہمارا اصلی گھر کیا ہے؟ اللہ اکبر. ہمارا اصلی گھر جنت ہے. کہہ دو بے شک ہمارا اصلی گھر جنت ہے. یہ تو ہمارا سفر ہے عالم ارواح سے عالم دنیا، عالم دنیا سے عالم برزخ، عالم برزخ سے عالم آخرت. میں نے کہا اصلی گھر جو ہے وہ جنت ہے. ذرا توجہ کیجئے گا، میں ذرا تمہید پوری کرنے لگا ہوں، جملہ سمجھ آئے تو پھر محبت کا اظہار بھی کیجئے گا. اللہ اکبر. اب یہ جو گھر جس سے ہم محبت کرتے ہیں، انسان کا جو اپنا اصلی اور ذاتی گھر ہوتا ہے، اس سے جو محبت ہوتی ہے وہ اس کے در و دیوار سے محبت نہیں ہوتی، اس کے ساز و سامان سے محبت نہیں ہوتی، بلکہ اس گھر کے اندر جو افراد ہوتے ہیں ان افراد سے محبت ہوتی ہے. وہ بوڑھے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، ان سے محبت ہوتی ہے. میں نے کہا سنیے گا، ہر مسلمان جو جنت کے لیے تڑپتا ہے، ہر مسلمان جو جنت کی طلب کرتا ہے، جنت کی نعمتیں اپنی جگہ، ہم ان کا انکار نہیں کرتے، لیکن اصل ہمیں جنت کا شوق کیوں ہے؟ میں نے کہا اصل جنت کا شوق اس لیے ہے کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ جنت میں ہمیں اللہ کا دیدار بھی ہوگا، اللہ کے حبیب کا دیدار بھی ہوگا. اصل ہمیں شوق جنت کا اس لیے ہے کہ ہمیں وہاں اللہ کا دیدار بھی ہوگا، اللہ کے حبیب کا دیدار بھی ہوگا. میں قربان جاؤں میرے بھائیو، توجہ کیجئے گا. اللہ اکبر. اللہ کا دیدار اور اللہ کے حبیب کا دیدار یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں. آئیے ذرا میں بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں. میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اس کے شان نزول کی طرف چلتے ہیں. میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے. میں قربان جاؤں، میرے محبوب نے نظر اٹھا کے دیکھا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نگاہ پڑی نا. حضرت ثوبان بڑے پریشان بیٹھے ہیں. میرے محبوب نے پوچھا ثوبان کیا بات ہے، کیوں پریشان بیٹھا ہے؟ اللہ کے نبی پریشانی ہے. کس بات کی پریشانی ہے؟ آقا ہم آپ کی مجلس میں آتے ہیں، گھنٹوں آپ کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں. گھنٹوں آپ کے چہرے کا کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. کیسا دیدار کرتے ہیں؟ وہ شاعر کہتا نا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. میں نے کہا بھائی کس چہرے کا دیدار کرتے ہیں؟ یہ غزوہ احد ہے. غزوہ احد میں بات چل نکلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. اللہ اکبر. ایک 70 سالہ ضعیفہ اس سے رہا نہ گیا. وہ نکلی ہے مدینہ منورہ سے، چلی ہے احد کے میدان کی طرف. راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی، پوچھا حضور کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ماں حضور کا تو پتہ نہیں، تیرا خامد شہید ہو گیا، میں نے اس کی لاش اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. ماں کا جواب سنیے گا. کہا میں نے خامد کا پوچھا ہی نہیں. آگے بڑھی، دوسرے صحابی سے سوال کیا، اماں حضور کا تو پتہ نہیں، تیرا بھائی شہید ہو گیا. تیسرے نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا. چوتھے نے کہا تیرا خامد اور والد شہید ہو گیا. 4 بڑے رشتے، اہم رشتے. اماں ہر دفعہ یہی جواب دیتی ہے کہ میں نے ان کے بارے پوچھا ہی نہیں، میں نے تو اپنے محبوب کے بارے پوچھا ہے. چلتے چلتے میدان احد میں پہنچ گئی. میرے محبوب کے قریب پہنچی نا. میرے محبوب کا رخ انور دوسری طرف تھا. میرے محبوب کی آواز کانوں میں پڑی نا تو کیا کہتی ہے؟ کل مصیبت بعد جلالہ. محمد عربی کا چہرہ دیکھا ہے، اللہ نے ساری مصیبتیں دور کر دی ہیں. آقا گھنٹوں آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں. یہاں سے اٹھتے ہیں، اٹھ کے گھر جاتے ہیں، پھر آپ کی یاد آتی ہے، پھر لوٹ آتے ہیں. کام کاج کے لیے جاتے ہیں، پھر آپ کی یاد آتی ہے، پھر لوٹ آتے ہیں. پیارے اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ آقا آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جنت میں جو آپ کا درجہ ہوگا وہ کسی اور کا نہیں ہوگا. اور آپ کے صدقے سے ہم بھی جنت میں چلے جائیں. آپ کے صدقے سے ہم بھی جنت میں چلے جائیں. اللہ اکبر. میں نے کہا اس پہ انشاءاللہ نہیں کہتے، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ بے شک. اللہ اکبر. میں نے کہا اس لیے سارے کہہ دو بے شک. یہ صرف حضرت ثوبان کی بات نہیں ہے، یہ ہم سب کی بات ہے. میرے بھائیو ہم اعمال کرتے ہیں،
اس لیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے باغی نہیں ہیں، لیکن بھروسہ اعمال پہ نہیں کرتے، بھروسہ یا تو اللہ کی رحمت پہ کرتے ہیں یا حضور کی شفاعت پہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا نظریہ ہے کہ ہم اپنے حضور کے صدقے سے جنت میں چلے جائیں گے، کہو بے شک۔ آقا وہاں آپ کا درجہ تو بہت بلند ہوگا، وہاں اگر آپ کا دیدار کرنے کو دل چاہا اور آپ کا دیدار نہ ملا تو اس جنت کا کیا فائدہ جس میں آپ کا دیدار نہ ہو؟ سبحان اللہ۔ اس جنت کا کیا فائدہ جس میں آپ کا دیدار نہ ہو؟ میرے محبوب خاموش ہو گئے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جب تک میرے اللہ کی طرف سے حکم نہیں آتا کملی والے کلام نہیں کرتے۔ تھوڑا سا وقت گزرا، آثار وحی شروع ہو گئے، آثار وحی ختم ہوئے نہ۔ میرے محبوب نے فرمایا صوبان مبارک ہو تو تڑپا زمین پہ ہے۔ اللہ نے قرآن آسمانوں سے اتار دیا۔ کیا قرآن اتارا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کیا مفہوم؟ کملی والے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیجئے کہ صحیح معنوں میں نبی کا غلام بننا ان کا کام ہے، جنت اور جنت میں نبی کا ساتھ عطا کر دینا خدا کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح معنوں میں نبی کا غلام بننا ان کا کام ہے، جنت اور جنت میں نبی کا ساتھ عطا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا، میں نے مختصر پہلی بات فضیلت پہ عرض کی ہے۔ میں بھی جنت چاہتا ہوں، آپ بھی جنت چاہتے ہیں، کہہ دیں بے شک۔ سارے نہیں چاہتے یا تھکے بیٹھے ہو؟ ماشاءاللہ سارے کہہ دو ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ جنت چاہتے ہیں۔ اب ذرا دوسری بات عقیدے پہ سننا، دوسری بات نظریے پہ سننا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو قرآن کریم کی آیت جو اتری ہے ذرا اس آیت پہ غور کرنا۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ۔ اچھا جنت کسے ملے گی؟ جو آقا علیہ السلام کی غلامی اختیار کرے گا۔ آگے اللہ نے ان لوگوں کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ جو انعام یافتہ ہیں، جن کی جنت کے اعلان اللہ نے کر دیے، جو کامیاب ہیں۔ سنیے گا ذرا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا چار قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر ایک انبیاء، نمبر دو صدیقین، صدیقین سے مراد صحابہ اور اہل بیت ہیں، نمبر تین شہداء، نمبر چار صالحین۔ صالحین سے مراد کون ہے؟ میں نے کہا تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، مجتہدین، مفسرین، محدثین، اللہ کے نیک بندے۔ یہ چار قسم کے لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں۔ آگے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جنت کے طلبگاروں، ان چاروں کے نقش قدم پہ چلنا تمہارا کام ہے اور تمہیں انعام یافتہ بنا دینا خدا کا کام ہے۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ، بولو یار، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نعوذ باللہ ان چاروں میں عیب نکالنے شروع کر دیے۔ کیا نکالنے شروع کر دیے؟ اللہ اکبر۔ اور کہتے کیا ہے؟ جی ہم تحقیق کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں کیا صدقے جاواں تیری تحقیق دے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بندہ کہنا جی میں تحقیق کر رہا ہوں، لوگ کہتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں کہا ماشاءاللہ نہ کہو، ادھر کان پھاڑ کے مروڑو۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جی کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائیو، جن کو رب انعم اللہ علیہم من النبیین کہے، اللہ اکبر، والصدیقین والشہداء والصالحین کہے، یہ تو ایسے ہے نا کہ ہمارے ہاں الحمدللہ فیصل آباد میں پاکستان میں اللہ نے بہت بڑی نعمت حضرت اقدس حضرت قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی صورت میں دی ہے۔ حضرت قاری یاسین صاحب کا فیض پوری دنیا میں ہے۔ قرآن کریم کی خدمت کے حوالے سے حضرت قاری صاحب جو ہیں وہ ہمیں فیصل آباد بلائیں۔ اللہ اکبر۔ وہاں پہ جناب بڑا مجمع جمع کریں،
مجمع جمع کر کے حضرت قاری صاحب فرمائیں یہ 4 میرے شاگرد ہیں، میں نے ان کو قرآن کریم پڑھایا، میں نے ان کو قرآن کریم یاد کروایا، یہ انعام کے مستحق ہیں۔ اب بڑے مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہو جائے، وہ کھڑا ہو کے کہے کہ قاری صاحب میں نے تواڈی گل تے یقین نہیں، میں چیک کراں گا، اللہ اکبر، کیا خیال ہے اسے جوتے پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے؟ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ لوگ کہیں گے تینوں تے ناظرہ نہیں آندا۔ اور قاری صاحب نے جن کو انعام کے لیے منتخب کیا ہے، قاری صاحب وہ ہستی ہے کہ جن کے لاکھوں شاگرد دنیا میں موجود ہیں، جن کے لاکھوں شاگرد دنیا میں کیا ہے؟ میرے بھائیو آج کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ بندہ کہ جس کا یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، جس کا یہ بھی نہیں پتا، اللہ اکبر، وہ ایک دن بھی کسی دینی ادارے میں نہیں گیا۔ میں نے کہا بھائی آج لوگ ان کے پیچھے چل کے ان لوگوں پہ تحقیق کر رہے ہیں، اللہ اکبر، کہ جن کو انعام یافتہ اور جنت یافتہ میرے اللہ نے قرار دے دیا۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا، میں کھل کے نام لینا چاہتا ہوں تاکہ ہم گمراہی سے بچ سکے۔ میں کہنے کا ایک بدبخت جیلم کے اندر مرزا محمد علی جیلمی بیٹھا ہے، اور ایک کراچی میں سحر عدیم ہے، ایک جوید غامدی ہے، یہ سارے کے سارے فتنے ہیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، کہہ دو آمین۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اچھا کیا کہتے ہیں جی؟ ہم تحقیق کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تحقیق کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا تو تحقیق کر رہا ہے، یہ تو بتا اللہ اور اللہ کے نبی نے کہاں کہا ہے کہ تم دین پہ تحقیق کرو؟ تم دین پہ کیا کرو؟ تحقیق کرو۔ میں نے کہا جب تم یہ جملہ کہتے ہو نا ہم تحقیق کر رہے ہیں، تو یہود و نصارہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارا کیا اڑاتے ہیں؟ بھی کداں دے مسلمان نے بھی 1500 سال ہو گئے دین نو آئے تے انہاں کو ہلے تحقیق ہی نہیں ہوئی تے ہلے بغیر تحقیق تو یہ عمل کری جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو توجہ کیجئے گا، تحقیق نہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ قرآن کہتا ہے جس بات کا علم نہ ہو اہل علم سے پوچھ لو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا جیسے ہمارے جماعت والے ساتھی کہتے ہیں نا بھائی ہم تو سیکھنے سکھانے والے، میں نے کہا یہاں سیکھنے سکھانے کی بات ہے، یہاں تحقیق کی بات نہیں ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اب دیکھیے تحقیق کا بازار شروع ہوا ہے۔ میں نے کہا جب یہ تحقیق کا بازار گرم ہوا نا، اب تحقیق ہو رہی ہے۔ ایک اٹھا اور وہ کیا کہتا ہے نعوذ باللہ، وہ کہنے لگا، کہتا ہے یہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی جو ہے یہ نعوذ باللہ حضرت فاروق اعظم کی بدعت ہے، کہہ دو استغفر اللہ۔ اللہ اکبر۔ دوسرا اٹھا کہتا جی 20 رکعت تراویح جو ہے نعوذ باللہ فاروق اعظم کی بدعت ہے۔ میں نے کہا لو ان کی تحقیق لے لو۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کس پہ بات کی ہے؟ اس پہ بات کی ہے جو بولتا فرشوں پہ ہے، قرآن عرشوں سے اترتا ہے۔ میں نے کہا بھائیو کیسی بات کرتے ہو؟ میں صرف ایک اشارہ دے کے پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ میرے بھائی ہم کوئی دیوانے نہیں ہیں۔ آج کے اس دور کے اندر جس دور میں ہر بندہ اپنے آپ کو چنگا ثابت کرتا ہے، کی ثابت کرتا ہے؟ مولویاں بیماری لگی ہے کہ سانو لوگ کی کہن کہ مولوی بڑا چنگا ہے، ایک کسی نو کچھ نہیں کہندا، ایک کسی نو کچھ نہیں کہندا۔ میں کہا فکر نہ کر۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائی قیامت آنے والی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جب حق ظاہر کرنے کا موقع ہو اور عالم اپنے علم کو ظاہر نہ کرے، اللہ معاف فرمائے اس کے ساتھ کل قیامت کو کیا ہوگا؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ میں نے کہا ہم کسی کو گالی تھوڑا دیتے ہیں، ہم کسی پہ فتویٰ تھوڑا لگاتے ہیں، ہم تو دلیل سے بات کرتے ہیں۔ ہم تو کیا کرتے ہیں؟ دلیل سے بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا سنیے گا، اب یہ جو بندہ کہہ رہا ہے اور ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ 20 رکعت تراویح فاروق اعظم کی بدعت ہے، کہہ دو استغفر اللہ۔ 3 طلاق ایک مجلس کی فاروق اعظم کی بدعت ہے، کہہ دو استغفر اللہ۔ میرے بھائیو کون سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ؟ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ شاعر کہتا ہے باغ نبی دا عمر ایسا پھول لے، سبحان اللہ، کیسا پھول لے۔
اللہ اکبر. ایک یہودی اور ایک منافق کا آپس میں کوئی معاملہ تھا. حضور کی مجلس میں گئے, حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا. منافق کو چین نہ آیا, وہ لے کے فاروق اعظم کے دروازے پہ آ گیا رضی اللہ تعالیٰ. پوچھا کیسے آیا ہو؟ ہمارا جھگڑا تھا, حضور نے فیصلہ دیا ہے اس یہودی کے حق میں. کس کے حق میں؟ یہودی کے حق میں. اللہ اکبر. پھر میں اسے آپ کے پاس لے کے آیا ہوں. اچھا اب مجھ سے فیصلہ کروانا ہے؟ جی آپ سے فیصلہ کروانا ہے. فرمایا ٹھہر. اندر گئے, تلوار لائے, لا کر منافق کا سر قلم کر دیا. فرمایا جو محمد کا فیصلہ نہیں مانتا عمر اسے نہیں مانتا, عمر اسے نہیں مانتا. اللہ اکبر. میں نے کہا بھائیو توجہ کیجئے گا, جب سر قلم کیا نا, جویں کان کٹھے ہوندے نا, ایک کان مر جائے تے کان کٹھے ہوندے نے, ایویں منافق کٹھے ہونے شروع ہو گئے. اللہ اکبر. ہمیں دیت چاہیے, ہمیں قصاص چاہیے, دیت چاہیے, قصاص چاہیے. ایک مومن کو مار دیا, ایک مسلمان کو مار دیا. میں قربان جاؤں, اس سے پہلے کہ میرے محبوب فیصلہ کرتے, اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قربان جاؤں عمر, تیری شان کیا ہے, تیرا مقام کیا ہے؟ تیرے قدموں پہ مر جانا ہی میرے لیے سعادت ہے. تیرا دفاع کرتے کرتے اگر سارا جہان مجھ سے چھوٹتا ہے چھوٹ جائے, لیکن تیرا دامن نہ چھوٹے. تیرا مقام تو یہ ہے کہ جو الفاظ تو نے کہے وہی اللہ نے قرآن بنا کے اتار دیے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. کملی والے, جو تیرا فیصلہ نہیں مانتا رب اسے مسلمان ہی نہیں مانتا. باغ نبی دا عمر ایسا پھول لے جس دا ثانی تے نہ کوئی. ایویں نہیں دنیا دیوانی عمر دی, آزاد کعبہ نشانی عمر دی. سبحان اللہ. میں نے کہا سن ذرا, جناب فاروق اعظم کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. وہ عمر جسے میرے محبوب فرمائے, عمر میں معراج پہ گیا, میں نے تیرا محل دیکھا جنت میں. میں نے جنت میں تیرا کیا دیکھا؟ آج کوئی اٹھ کے بکواس کرے کہ نعوذ باللہ عمر بدعتی ہے, اللہ اکبر, اور میں خاموش ہو جاؤں تاکہ لوگ مجھے اچھا کہیں. میں نے کہا مجھ سے بھی کوئی بڑا بے حیا ہوگا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں نے کہا بھائیو توجہ کیجئے گا, اور میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں, یہ بات ہمیں اپنے ورثے میں ملی ہے. کہو بے شک. الحمدللہ یہ ہمیں اپنے اکابرین کے ورثے سے ملی ہے. یہ بات چلتی آ رہی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ چلتی رہے گی. کہو انشاءاللہ. میرے بھائیو ذرا توجہ رکھیے گا, میں بات کو سمیٹوں. جناب فاروق اعظم کی شان بیان کر رہا تھا. واہ عمر, تیری شان کے کیا کہنے, تیرے مقام کے کیا کہنے. میں نے کہا بھائی جناب عمر ہیں, ان کی شان اور مقام کیا ہے؟ قرآن میں 22 مقام ایسے ہیں جو رائے عمر کی فرش پہ تھی, اللہ نے عرش سے قرآن بنا کے اتار دیا. میں نے کہا جو قرآن پڑھے اس کی بھی بڑی شان ہے, جو قرآن سنے اس کی بھی بڑی شان ہے, اور جس کی زبان کو رب قرآن بنا دے اس کی بھی بڑی شان ہے. جو قرآن پڑھے اس کی بھی بڑی شان ہے, جو قرآن سنے اس کی بھی بڑی شان ہے, اور جس کی زبان کو رب قرآن بنا دے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں نے کہا بھائیو توجہ کیجئے گا. اس لیے تو شاعر کہتے ہیں نا, کدی 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 جدوں لب سیو کھول دا, کدی کدی جدوں لب سیو کھول دا, او دے لباں تے پھر رب سیو بول دا. سبحان اللہ. میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا, کون جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے کہا بھائی میں اور آپ ترستے ہیں کہ باہر سے دیکھ لیں, اللہ اکبر, لیکن وہاں تو پردے بھی ہیں, جالی بھی ہے, دیوار بھی ہے, لیکن قربان جاؤں عمر کے, لوٹا دو جان و دل ان پر, عقیدت ہو تو ایسی ہو, غلامان محمد سے محبت ہو تو ایسی ہو, جیڑا باہروں ویکھ کے آئے اودا تے استقبال کر دے, انہوں تے بڑا سعادت مند سمجھ دے, جو اندر لیٹا ہوا ہے
اگر کوئی اس پہ بات کرے تو پھر خاموش کیوں ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ہم کسی کی بات نہیں کرتے، میں تو اپنے نوجوانوں کے ایمان کی بات کرتا ہوں۔ لوٹا دو جان و دل ان پر، عقیدت ہو تو ایسی ہو، غلامان محمد سے محبت ہو تو ایسی ہو۔ فرشتے کہہ رہے ہیں دیکھ کر فاروق کی تربت کو، جو مقدر ہو تو ایسا ہو، جو قسمت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو سنیے گا، ہمیں حکم کیا ہے کہ ان 4 انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ تم نے چلنا ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اللہ تمہیں بھی انعام یافتہ بنا دیں گے، کہو بے شک۔ اچھا یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، ان کا ایک ہی کام ہے، ان کا کیا ہے؟ ایک ہی کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ان کا کوئی فالوور ہے نا وہ سنیں اور پھر تحقیق تو اسے کہتے ہیں نا کہ بندہ دونوں پاسے دی سنے، اسے تو تحقیق نہیں نا کہتے بھی ایک پاسے دی سن لی تے جناب اپنی مسجد مولوی صاحب کو گئے، وہ کو بیچارہ صوفی، وہ کو کیے صوفی۔ وہ ایک ساتھی جو ہے نا گمراہ ہوا تو اسے ہمارا ایک دوست ہے وہ کہنے لگا یار تو یہ کیا کر رہا ہے، کس کے پیچھے لگا ہوا؟ مرزا جیلمی کا فالوور تھا۔ اس نے کہا تو اپنے امام صاحب سے مسئلہ نہیں پوچھا؟ اس نے کہا جو مسئلے یہ بیان کرتا نا میں نے اپنے امام صاحب سے پوچھے تھے۔ اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا امام صاحب کہنے لگے ایداں دیاں گلاں نہیں کری دیاں، ایداں دیاں گلاں لا، میں پھر وہ ایمان تو ہوتا پہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایداں دیاں گلاں نہیں کری دیاں۔ عجیب ماحول ہے ہمارے شہر میں۔ ہمارے دوست ہی ہیں وہ، اللہ رحم کرے، تو میں ان کی مسجد میں گیا تو جناب وہ وہاں پہ عجیب ہی کام شروع ہے۔ وہ کہنے جی 8 پڑھ کے سارے دوڑ جاندے نے، کنیاں پڑھ کے؟ تراویح کتنی ہے؟ ہوڑی بولتے ہو؟ اللہ اکبر۔ میں کبھی 2 پڑھ کے چلے جاؤ، 4 پڑھ کے چلے جاؤ، وہ نفل نے، تراویاں نہیں۔ تراویاں کنیاں نے؟ 19 بھی نہیں، 20 نے۔ کنیاں نے؟ 20 نے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بیچارہ، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں نے کہا دیکھتے ہیں کون سی قیامت ٹوٹتی ہے۔ میرا 10 تھا، 4تھے 5ویں روزے کی بات ہے، میں نے 20 رکعت پہ بات کی۔ اللہ اکبر۔ اب بات کرنے کے بعد نا ہم بیٹھے تو ان کے نمازی کہنے لگے بھی مولوی صاحب دا نا مہینے کے بعد پھیرا پوا دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو امام صاحب کہنے لگے بھی میں نا جڑے 8 پڑھ کے جاندے ہیں میرا دل کردا بھی میں انہاں نوں کہاں بھی تسی 10 پڑھ لیا کرو، ادیاں کر لیا کرو۔ میں کہا شاباش مولوی صاحب تیرے، میں کہا بھی کہ 8 تو 20 دا روڑا پیا تو 10 تو 20 دا پڑھ لے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں، یعنی کہ اہمیت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں جتنے مرضی اعمال کر لو، جتنے مرضی اعمال کر لو، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو عمل کا کوئی فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے، عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب پتہ نہیں ساڑھے اکابرین نو تے عادت کوئی نہیں سی، ساڑھے اکابرین میں یہ طرز نہیں تھا۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی، حضرت شیخ ذکریہ، میں نے کہا حضرت لاہوری، حضرت بخاری، سب کو پڑھ کے دیکھ لیں، کسی کو یہ نہیں تھا کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، لوگ ہمیں کیا کہیں، لیکن کہتے تھے، کہتے کیوں؟ جنہوں کھرے تے کھوٹے دی پہچان ہوئے وہ کہتے تھے۔ لیکن اب کیا ہے، یہ کچھ سالوں سے ہمیں نشہ لگا ہے اچھا بننے کا۔ کیا بننے کا؟ اچھا بننے کا۔ میں نے کہا پھر یا تے انسان دیا نظرہ سے اچھا بن ہو سکتا ہے یا رحمان دیا نظرہ سے اچھا بن ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، جب بندہ اللہ کی نظروں میں اچھا بنتا ہے نا، یعنی کہ اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا، اللہ فرماتے ہیں اعلان کر دو میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، میں اس بندے سے کیا کرتا ہوں۔ وہ پھر اگلے فرشتوں کو کہتے ہیں، وہ زمین والے فرشتوں کو کہتے ہیں، زمین والے فرشتے جب زمین پہ اعلان کرتے ہیں انسان نہیں چرند پرند بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا یہ محبت حاصل کرے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، ایک مثال اور دیتا ہوں، اگر تھکے نہیں تو کہہ دو سبحان اللہ۔ والصالحین، اب صالحین پہ آ جائیے، مرزا جیلمی، سہرادی، اللہ اکبر، اور بھی ان جیسے بہت سارے جن کو ناظرہ قرآن بھی نہیں آتا، جن کو ناظرہ قرآن بھی نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا ان کا سارا دار و مدار لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے صرف ایک چیز پہ ہے، اور وہ ہے کرامات۔ وہ کیا ہے؟
وہ بھلا کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جی تواڈے بابیاں نے اے لکھیا ہے، تواڈے بابیاں نے اے کیتا ہے، تو لوکی کہندے یار یہ تو بڑا کم خراب ہے، یہ تو کم بڑا خراب ہے، بس یہ بنیاد ہے۔ میں نے کہا بھائی ولی کے لیے کرامت شرط ہی نہیں، ولی کے لیے کرامت حضرت فضیل بن عیاض، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے آج تک مفتی حسن صاحب تک، آپ سب ولیوں کی کرامات کا انکار کر دو، آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کہوں اگے ٹرو، اللہ اکبر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے بھائیو اصل میں بات کیا ہے؟ انہیں پتہ ہے یہ 4 انعام یافتہ لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے کام یہاں سے شروع کیا، نبیوں سے، نبی پہ بات کی تو لوکاں چھتر مارنے نے، اس لیے انہوں نے کام یہاں سے شروع کیا کہ ولیوں سے کام شروع کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا انہیں پتہ ہے اگر ہم یہ کامیاب ہو گئے ولیوں کو بدنام کرنے میں تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ خدا کی قسم اگر یہ اللہ والے نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، آج ہم تک دین نہ پہنچتا۔ اللہ کے ولی کنہیں کہا جاتا ہے؟ آؤ میں صرف 2 مثالیں دیتا ہوں اور بات کو سمیٹتا ہوں، ایک دفعہ مل کے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ولی بھلا کسے کہتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ بڑی ہستی گزرے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ بہت بڑے شرابی تھے، شراب پیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، کبھی تکبر نہ کرنا، 2 چیزیں بندے کو تباہ کر دیتی، ایک تکبر اور ایک حسد۔ یہ 2 چیزیں بندے کو کیا کر دیتی ہیں؟ برباد کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں بندے کو۔ بندہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں ذلالت ہے ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ عاجزی انکساری اللہ کو بڑی پسند ہے، سبحان اللہ۔ تو خیر حضرت بشر حافی شراب پیتے تھے، بہت زیادہ شراب پیتے تھے۔ ایک دن شراب پی کر جا رہے تھے تو راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا اللہ۔ کیا لکھا تھا؟ سارے پڑھ لو، کچھ نہیں ہوتا، اللہ۔ آج کل ہمیں ایک بیماری اور لگی ہے، ہمیں کیا لگی ہے؟ یہ بیماری ہے، کمزوری ہے۔ کون سی؟ ہمارا اکابرین علماء دیوبند کے جتنے شعبے تھے نا، وہ سارے شعبے اپنی جگہ، لیکن ان کے ساتھ یہ جو تصوف والا ذکر والا شعبہ تھا یہ ضروری تھا۔ یہ کیا تھا؟ آج ہم نے وہ چھوڑ دیا، آج ہم نے وہ کیا کر دیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈھڈیاں شریف کے اندر ہماری خانقاہ ہے۔ یہ پہلے جب رائیوٹ کا اجتماع ہوتا تھا نا تو حاجی صاحب فرماتے تھے کہ اب اجتماع سے فارغ ہونے کے بعد نا حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی وہ خانقاہ ڈھڈیاں شریف، جس کے پاس وقت ہے وہ 3 دن وہاں پہ ڈھڈیاں شریف گزار کے آئے، وہاں پہ اللہ اللہ سیکھ کر آئے۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم نے ان دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، اللہ اکبر، ہم نے تقسیم کر دیا۔ ایک جس مشن پہ کھڑا ہے نا وہ دوسرے کو نعوذ باللہ حق سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے دین کے مختلف شعبے اور سارے کے سارے برحق ہیں، سارے کے سارے کیا ہیں؟ سب پہ بندہ نہیں چل سکتا، ایک پہ چل سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا مثال کے طور پہ اب کوئی بندہ مجھے کہہ دیا آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ چلو، چلو مجھے لے بھی جائیں 10 دن کے لیے، اللہ اکبر، اگوں تشکیل ہو جو غیر مقلدم سیتے تو لڑائی تو پہ گئی نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا کام تو خراب ہو گیا نا، یا پھر ایسی جگہ پہ جہاں پہ امام ہی مشرک ہو، امام ہی کیا ہو؟ مشرک ہو۔ میں نے کہا کام تو خراب ہو گیا نا، چلو میں نے کہا ہم جس کام پہ ہم لگے ہیں نا ہمیں اس کام پہ لگے رہنے دو۔ اللہ اکبر۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ہمارا ماموں کانجن جو ہے نا، یہ غیر مقلدین کا وہاں پہ بڑا مدرسہ ہے، ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے پورے پاکستان کا۔ تو ہمارے استاد بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بس حالات ہیں نا بدلتے رہتے ہیں، کدی گرمی تے کدی سردی تے کدی گرمی آ کے تو پھر سردی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ تو قاری حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ میرے بڑوں کو اللہ نے بڑی بصیرت دی ہے۔ ہمارا مدرسہ شہر داخل ہوتے ہی نا ہمارا مدرسہ ہے، تو ظاہری بات ہے جب کام شروع ہوتا ہے پھر دلائل چلتے ہیں، پھر کچھ نہ کچھ موسم بدلتے ہیں، ہوائیں بدلتی ہیں، کبھی گرم چلتی ہیں کبھی سرد چلتی ہیں۔ تو وہ ہمارے جو بڑے تھے نا انہوں نے قاری صاحب کو تعارف کروایا، یہ وہ مدرسہ ہے کہ جن کی وجہ سے ہمارے شہر کا ماحول تھوڑا سا کیا ہے؟ گرم ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اچھا اچھا،
یہ مدرسہ آپ کے محافظین کا ہے، یہ مدرسہ آپ کے محافظین کا ہے، یعنی کہ جو آپ کے مسلک کا کیا کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے مجھے خود سنایا، انہوں نے کہا ہم نے تو اس رنگ میں بات کی، قاری صاحب نے آگے سے اس رنگ میں بات کی۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا بھائی بندہ ایک شعبے میں چلے، باقی سارے شعبوں کو حق سمجھے، ان کا احترام کرے، بندے کو سارے شعبوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو توجہ رکھنا، حضرت بشر حافی نے دیکھا نام لکھا ہے اللہ، سب کہہ دو اللہ۔ اللہ اکبر۔ اسے اٹھایا، صاف کیا، بوسہ لیا، سینے سے لگایا، چوما، اللہ اکبر، جیب میں ڈالا، چین نہ آیا، پھر خوشبو لی، خوشبو لگائی، پھر اسے اونچی جگہ پہ رکھا، سوئے نا تو خواب میں اشارہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ کہتے جی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہا جنہیں گانے سندے سونا ہے انہوں کی ہونا ہے، جن نے عشاء دی نماز کدی نہیں پڑھی انہوں کی ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ کہنے لگا جی مولویاں دی قبر چو خوشبو کداں آندی ہے؟ میں کہا بھی اس واسطے آندی ہے کہ اللہ دا شکر ہے انہوں دی ساری زندگی قرآن پہ گزرتی ہے، کہو بے شک۔ میں نے کہا پڑھنا قرآن زبان سے، سننا قرآن، دیکھنا قرآن، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، خوشبو نہ آئے تو کیا آئے؟ تو میں کہا تسی تو کدی لاگے نہیں لگے تو تواڈے خوشبو کیویں آئے؟ اللہ اکبر۔ بات ٹھیک ہے نا میرے بھائیو؟ توجہ رکھنا۔ اشارہ ہوا کہ بشر اگر تو نے ہمارے نام کو بلند کیا ہے ہم تیرے نام کو بلند کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا پھر اللہ نے کیسا بلند کیا؟ لمبا واقعہ، میں تفصیل میں نہیں جاتا، بس سمیٹنے لگا ہوں۔ میں نے کہا اللہ نے کیسا بلند کیا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت کے فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ حضرت کے پاس نہ کبھی کبھی حضرت بشر حافی جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو امام صاحب کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے، لاتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ سبحان اللہ۔ شاگرد دیکھتے، وہ کہتے استاد جی کل تک تے بندہ شراب پیندا سی تے ہن تسی ایڈا استقبال کر دیو، لیا کے اپنی جگہ تے باندھے ہو۔ حضرت امام صاحب کا جواب سننا، فرمایا بیٹا مجھے کتاب کا علم ہے، اسے اللہ کا علم ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے کتاب کا علم ہے، اسے اللہ کا علم ہے۔ طالب علم تو طالب علم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں، کسی دن تے بابا ساڑھے قابو آئے گا نا۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی دیکھا گے۔ میرے بھائیو تصوف کسے کہتے ہیں، طریقت کسے کہتے ہیں، سلوک کسے کہتے ہیں؟ میں تو طالب علم ہوں۔ دو جملے اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا تو دل کی کایا پلٹنے کے لیے یہی دو جملے کافی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت بشر آئے نا تو حضرت تشریف فرمانی تھے، طالب علموں کو موقع مل گیا۔ ایک طالب علم کہنے لگا حضرت ہمارے کچھ سوالات ہیں۔ کیا سوالات ہیں؟ اس نے کہا جی یہ بتائیے سجدہ صاحب کب واجب ہوتا ہے؟ توجہ ہے، سجدہ صاحب کب واجب ہوتا ہے؟ حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا اس سے بڑا ظلم اور زیادتی کیا ہوگی کہ بندہ اپنے رب کے سامنے عبادت کے لیے کھڑا ہو اور بھول جائے۔ اللہ اکبر۔ جواب تو یہ دینا چاہیے تھے نا کہ نماز میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو سجدہ صاحب کرو، وہ جواب نہیں دیا۔ انہوں نے جواب وہ دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو روحانیت والا جواب تھا، علمی جواب نہیں دیا۔ فرمایا اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کے لیے کھڑا ہو اور کیا ہو جائے۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا، کہا جی زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ فرمایا سانوں کی پتہ زکوٰۃ کدوں فرض ہوندی ہے، اسی انہاں مال جمع ہی نہیں کردے جتے زکوٰۃ آوے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا بھائیو یہ اللہ والے ہیں، ان سے ان کو ڈر ہے کہ اگر قوم ان کے نقش قدم پہ چل پڑی تو پھر کیا بنے گا۔ چلو ایک مثال اور دیتا ہوں پھر دعا کرتے ہیں، ذرا ایک دفعہ مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت پیر محمد شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ، بڑی عجیب شخصیت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کمال اللہ نے روحانیت عطا کی ہے۔ اس وقت نقش بند سلسلے کی جان ہے، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ مسکین پور شریف میں آپ کی خانقاہ ہے، آپ کے نانا تھے حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، کتنی بڑی شخصیت تھے کہ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید تھے۔ مفتی کفیت اللہ دیلوی مفتی ہند ان کے مرید تھے۔ اللہ اکبر۔ تو مسکین پور شریف میں آپ کی خانقاہ ہے،
تو آگے سلسلہ چلتے چلتے اب وہاں پہ جو جانشین ہے وہ حضرت پیر محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اللہ اکبر، اور ہماری بھی ان کے ساتھ نسبت ہے، کہہ دو الحمدللہ، ہماری ان کے ساتھ کیا ہے؟ نسبت ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، ہماری ان کے ساتھ نسبت ہے۔ یہاں 301 میں بیٹھے تھے، تحدیث بھی نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں، یہ اللہ والوں کا بس اللہ اکبر ہم پہ انعام ہے۔ 301 میں جلسہ تھا ربیع الاول کا، تو میرا بیان پہلا تھا، حضرت کا آخری تھا، تو پروگرام والوں نے کہا جی حضرت آپ کا آخری بیان ہے، اس کا پہلا بیان ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ آخری کرے گا، میں پہلا کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، مجھے جلسے والوں نے کہا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں نے کہا میں نے بیان سننا ہے، میں بیان سننے کے لیے حضرت کے پاس بیٹھا، بیان ختم ہوا نا تو ساتھ ایک اور حضرت پیر جی الطاف صاحب ہیں ملتان کے، وہ بیٹھے تھے، تو انہیں کہنے لگے یار میرا دل کرتا ہے بھی ایسے منڈے میں خلافت دے دیں۔ اللہ اکبر، میں نے کہا اور کیا چاہیے، آپ کی نسبت مل جائے ہمیں، اور کیا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ والوں کی نسبت ہی کافی ہے۔ تو خیر حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، بڑی عجیب شخصیت ہے، اللہ آپ کو موقع دینا، اللہ اکبر۔ ابھی ان کا اجتماع ہو رہا ہے، یہ جناب 29-30 کو جو ہے ان کا اجتماع ہے، مسکین پور میں جنگل ہے، لیکن وہاں پہ آپ دنیا دیکھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے۔ میرے بھائیو، حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر میں آٹا پیسنے والی چکی لگائی۔ سنیے گا، یہ جو مرزا جیلمی، ساحر ادیم اس جیسے بدبخت بزرگوں پہ تنقید کرتے ہیں نا، اصل انہیں تکلیف اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے ولیوں سے متنفر ہو جائیں اور ان کی سیرت کو پڑھے نہ، ان پہ عمل نہ کریں۔ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ نے گھر میں چکی لگائی، ایک بندہ کہنے لگا حضرت اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، تھوڑا سا تو آپ کا آٹا ہوتا ہے، آپ کی گندم ہوتی ہے، یہاں پہ باقاعدہ دکان موجود ہے، آپ وہاں سے پسواتے ہیں، پہلے بھی اب بھی پسوا لیا کریں۔ حضرت کا جواب سننا میرے بھائیوں اور گہرائی میں اترنا۔ حضرت فرمانے لگے تیری بات ٹھیک ہے، جب میں اپنے دانے لے کے اس کی دکان پہ جاتا ہوں، جس بندے کی مجھ سے پہلے باری ہوتی ہے اس کا آٹا پیس ہوتا ہے، وہ صفائی کرتا ہے چکی کی، جتنی بھی صفائی کر لینا کچھ نہ کچھ آٹا اس کے اندر باقی رہ جاتا ہے، وہ آٹا میرے آٹے سے مل کے میرے آٹے میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ آٹا میں کھاؤں یہ مجھے برداشت نہیں ہے، یہ حقوق اللہ کے، حقوق العباد کے خلاف ہے۔ اس لیے میں نے اپنے گھر میں چکی لگائی ہے کہ کسی کا آٹا میرے آٹے میں شامل نہ ہو۔ میں نے کہا یہ ہے صالحین، قرآن کہتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ان کے نقشے قدم پہ چلنا تمہارا کام ہے اور انعام یافتہ بنا دینا خدا کا کام ہے۔ میرے بھائیو، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آؤ میں بھی جنت کا طلبگار ہوں، آپ بھی جنت کے طلبگار ہیں۔ جنت بڑی آسان ہے۔ جنت کیا ہے؟ کہتا جی کیسے آسان ہے؟ میں نے کہا ایک قدم کے فاصلے پہ ہے۔ کتنے؟ کہتا جی ایک قدم کے فاصلے پہ؟ میں نے کہا جی ایک قدم کے فاصلے پہ۔ کہتا جی کیسے؟ میں نے کہا آپ گلی میں بازار میں جا رہے ہیں، اچانک بارش آ جائے، طوفان آ جائے، اولے پڑنے شروع ہو جائیں، کوئی بندہ بیٹھک کی کھڑکی میں بیٹھا آپ کو دیکھ رہا ہو آپ کا دشمن، تو دل سے کی کہے گا یا اللہ اے تو کوئی شے وجے نہ، اے تو جان چھوٹے، کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ لیکن جو آپ کا دوست ہوگا، پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، وہ دوڑے گا، دوڑ کے دروازہ کھولے گا اپنے مہمان خانے کا، بیٹھک کا، فوراً کہے گا میرے پیارے اندر آ جا، تو محفوظ ہو جائے۔ میں نے کہا دیکھنا ہم نے گناہ پہ گناہ کیے، گناہ پہ گناہ کیے، یہ حضور کی نسبت ہے، اس کے باوجود اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اگر پیار نہ کرتے ہوتے، اللہ رمضان جیسا مہینہ ہمیں نہ عطا کرتے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک فرشتہ روزانہ اللہ کے حکم سے اعلان کرتا ہے، او جنت کے طلبگارو آگے بڑھو، اللہ سے جنت مانگو، معافی مانگنا تمہارا کام ہے، جنت عطا کر دینا خدا کا کام ہے۔ تو میں نے کہا بھائی آؤ ایک قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، یعنی کہ گناہ کی وادی سے توبۃ نصوحا، پکی توبہ، ایسی توبہ کہ جس کے بعد گناہ تو دور کی بات، بندہ گناہ کے بارے سوچے بھی نہ، ایسی توبہ کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، اور ہماری اس توبہ والے قدم کو جنت پہنچا دینا خدا کا کام ہے۔
تو کیا خیال ہے؟ اللہ سے توبہ کریں جی۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا توبہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس اللہ کو یاد کرتے ہیں تاکہ مزید جو ہے اللہ اکبر ہمارے دل جو ہیں وہ نورانی ہو جائیں، پھر اللہ سے دعا کریں گے۔ سارے حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہ العالمین تیرے عاجز بندے، اللہ تیرے کمزور بندے، اللہ تیرے نکمے بندے، اللہ تیرے گنہگار بندے، اللہ بے بس مجبور بندے، اللہ جن کو تو نے رمضان جیسا مقدس مہینہ دیا، اللہ ہم پھر بھی غفلت میں ڈوبے رہے۔ اللہ آج 29 رات آ گئی، 28 دن گزر گئے، اللہ ہماری کیفیات وہی رہی، ہمارے حالات و واقعات وہی رہے، اللہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اللہ یہ مہمان اسی طرح لوٹ گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ ابھی بھی وقت ہے، تاکراتوں میں سے آخری تاکرات ہے، اللہ رمضان کی گھڑیاں ہیں، اللہ تکمیل قرآن کریم کی مجلس ہے، اللہ تیرا گھر ہے،
اللہ تیرے عاجز بندے گردنیں جھکائے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے دامنوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما۔ اے رحیم اللہ رحم والا معاملہ فرما، اے کریم اللہ کرم والا معاملہ فرما۔ اللہ اگر تو نے اپنے در سے ہمیں خالی دھتکار دیا، اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ ہماری دنیا برباد، اللہ ہماری قبر برباد، اللہ ہماری آخرت برباد، اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تیرے علاوہ تو مشکل کشا بھی کوئی نہیں، تیرے علاوہ تو حاجت روا بھی کوئی نہیں، اللہ تیرے علاوہ تو بگڑی بہلانے والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ جیسے کیسے بھی ہیں، اللہ اقراری مجرم تجھے بڑے پسند ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے دامن میں نیکی کوئی نہیں، اگر کوئی ہے تو ریاکاری سے بھری ہوئی، تکبر سے بھری ہوئی، اللہ لیکن جیسے کیسے بھی ہیں امتی تو تیرے محبوب کے ہیں، بندے تو تیرے ہیں، اللہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، میرے اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اسی حالت میں موت آ گئی تو تیرا سامنا کیسے کریں گے؟ اللہ اگر تو نے پوچھا کہ زندگی کہاں گزاری تو کیا جواب دیں گے؟ جوانی کہاں گزاری تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہماری کمزوریوں پہ ہمارے عیبوں پہ آپ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اے ستار اللہ، اے غفار اللہ، اے رحیم اللہ، اے کریم اللہ، اللہ جس طرح پردہ ڈالا ہوا ہے اللہ اس طرح اس کو معاف بھی فرما دے۔ اللہ صرف معاف نہ فرما، رحمت کا قلم پھیر کے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ کسی کا والد، کسی کی والدہ، کسی کے دونوں دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ اللہ ہمارے بہن بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما، بیوی بچوں کے گناہوں کو معاف فرما، ماموں خالہ چچی پھپھی تائی کوئی رشتہ دار بھی ہے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے اساتذہ کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اکابرین کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین جتنے احباب مجھ سمیت دامن پھیلائے بیٹھے، اللہ ہم سب پہ اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما۔ اللہ گناہ کر کر کے ہمارے دل سیاہ ہو گئے، اللہ ہمارے دل سخت ہو گئے، اللہ ہمارے دل سخت ہو گئے۔ اللہ ماں باپ کی محبت میں تو ہمیں رونا آتا ہے، اللہ بچوں بیوی کی محبت میں تو رونا آتا ہے، بہن بھائیوں کی محبت میں تو رونا آتا ہے، تیری محبت میں رونا نہیں آتا۔ اللہ تیرے محبوب کی محبت میں رونا نہیں آتا۔ اللہ چلو رونا نہیں آتا، رونے جیسا منہ تو بناتے ہیں، اللہ اسے ہی قبول فرما کہ ہم پہ رحم فرما۔ الہ العالمین جتنے احباب دامن پھیلائے بیٹھے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے احباب اس سمیت دامن پھیلائے بیٹھے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں اللہ ان کو پورا فرما۔ اللہ میرا جو بھائی جس وجہ سے پریشان ہے، اللہ قرض کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، اللہ سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ اللہ بہت سارے دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ جو بیمار ہیں ہمارے مسجد کے نمازی ہیں، کچھ بزرگ ہیں، اللہ ہمارے بابا جی موسیٰ صاحب اسی طرح اور بزرگ بھی انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے۔ اللہ کسی کو رزق کے حوالے سے پریشانی ہے، کسی کو اولاد کے حوالے سے پریشانی ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ میرے اللہ مشکل کشا تو ہے، حاجت روا تو ہے، بگڑی بنانے والا تو ہے، داتا تو ہے، اللہ اس لیے تیرے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ الہ العالمین ہمارے جتنے رشتہ دار عزیز و اقارب دوست احباب استاد اس دنیا سے جا چکے سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ بالخصوص اللہ اس مسجد کے بہت سارے نمازی اللہ جو ہمارے ساتھ جمعے میں جمع ہوتے تھے، اللہ اب قبر کی لاحت میں اتر گئے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما دے، اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پکی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین گناہ کی موت سے بچا لے، اللہ بری موت سے بچا لے، اللہ شہادت کی موت نصیب فرما دے، اللہ
جب موت آئے تو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ تکبر سے بچا لے، حسد سے بچا لے، بد نظری سے بچا لے، جھوٹ سے بچا لے، غیبت سے بچا لے، حرام کے مال سے بچا لے، سود سے بچا لے، رشوت سے بچا لے۔ اللہ اہل حق کا ساتھ دیا ہے، اللہ انہی کے ساتھ موت نصیب فرما دے۔ اللہ اہل حق کا ساتھ دیا ہے، انہی کے ساتھ موت نصیب فرما دے۔ اللہ ہماری کمیٹی کے صدر حافظ انور صاحب، اللہ جنہوں نے زمانہ طالب علمی میں اس طالب علم کو اس ممبر پہ بٹھایا یہ کہتے ہوئے کہ یہاں حق بیان کرنا ہے، اللہ عرصہ گزر گیا، اللہ جو زندگی باقی ہے اسی طرح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جہاں مجھے اجر ملے، اللہ جہاں مجھے ثواب ملے، اللہ وہاں یہ محنت اور کوشش ان کی ہے، اللہ ان کو بھی یا اللہ اس کا اجر نصیب فرما۔ اللہ پوری کمیٹی کے جو افراد ہیں، اللہ جن کے میں نام جانتا ہوں نہیں جانتا، اللہ سب اس کار خیر میں شامل ہیں۔ اللہ یہاں سے حق کی صدا بلند ہوتی ہے، اللہ دلائل کے ساتھ دین کی بات بلند ہوتی ہے۔ اللہ قیامت تک یا اللہ اسے بلند رکھ، اللہ قیامت تک اسے دین کا مرکز بنائے رکھ۔ الہ العالمین جتنے احباب مجھ سمیت دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ اس مسجد اور مدرسے کے ساتھ کسی طرح بھی تعاون کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ سب کی محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کے تعاون اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ اس مسجد کو نمازیوں سے آباد فرما، اللہ اس مدرسے کو طلباء سے آباد فرما۔ اللہ جو لوگ مسجد اور مدرسے کو آباد کرنے کی کوشش کرتے، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما۔ الہ العالمین یہاں سے یا اللہ طالب علم ہوں، نکمہ ہوں، کمزور ہوں، لیکن اپنے اساتذہ کا پڑھایا ہوا سبق اللہ لوگوں کو سناتا ہوں، جب تک یا اللہ پاک زبان چل رہی ہے، جسم کے اندر روح ہے، اللہ یہ سبق سنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین حضرت قاری صاحب کا قرآن سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان حضرات کا قرآن سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سننے سنانے میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ سننے سنانے پہ حضرت قاری صاحب کے لیے، ان کے والدین کے لیے، سننے والوں کے لیے اللہ میرے محبوب کی مبارک زبان سے جو اعلانات ہوئے اللہ سب کو نصیب فرما۔ الہ العالمین جتنے احباب مجھ سمیت دامن پھیلائے بیٹھے، اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب فرما، اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرما، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر و اذکار، درود پاک کی محبت نصیب فرما۔ میرے اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، جادوگروں کے جادو سے محفوظ فرما، ہر بری چاہت والے کی بری چاہت سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر اور اپنے محبوب کے روضے کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ الہ العالمین نکمے ہیں، تیری رحمت برس رہی ہے، اللہ ہمیں لوٹنا بھی نہیں آتی، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، اپنی شان اور رحمت کے مطابق عطا فرما۔ الہ العالمین کچھ نہیں مانگتے، اللہ کچھ نہیں مانگتے، تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں، اللہ ہم نکموں سے راضی ہو جا، اللہ ہم نکموں سے راضی ہو جا۔ اللہ عمل کوئی نہیں ہے، تقوی بھی نہیں ہے، طہارت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تیرے بندے تو ہیں، اللہ یہ تو اعلان کرتے تیرے علاوہ نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی رازق ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ تیرے محبوب خاتم النبیین ہے، ان کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے دجال کذاب ہے، اللہ اس پہ ہم مر مٹنے کو تیار ہیں، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ تیرے محبوب کے یاروں پہ جو زبانیں بھونکتی ہیں، اللہ دلائل کی دنیا میں ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ ہمارے پاس عمل کوئی نہیں، اللہ ہماری یہ کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ صحابہ اہل بیت کے قدموں میں قیامت والے دن ہمیں جگہ نصیب فرما، صحابہ اہل بیت کے قدموں میں ہمیں جگہ نصیب فرما۔ اللہ جو بدبخت اللہ اس دور کے اندر ان محسنین
جن کی جنت کے اعلان فرشوں پہ مصطفیٰ نے کیے، عرشوں پہ آپ نے کیے، اللہ ان پہ اعتراض کرتے ہیں، اللہ ہمیں علمی دنیا میں اللہ ان کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں ہمت عطا فرما، اللہ ہمیں جرت عطا فرما، عافیت کے ساتھ اللہ ہمیں دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ صحابہ اہل بیت کے گیت گا رہے ہیں، اللہ گاتے گاتے ہمیں قبر کی لحد میں اتر جانے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگ سکے اللہ ہمارے حق میں بہتر ہے، اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما، اللہ ہماری نسلوں کو بھی اس خدمت کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتہ۔